الرحیم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید مدینہ ہیں اور شہید مظلوم ہیں۔ تاریخ میں جہاں بہت سارے اللہ کے پیارے جن نے اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور جن کی شہادت ایک دردناک واقعے سے مشہور ہوئی، ان میں سے ایک حضرت سیدنا عثمان غنی بھی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کربلا معلی کے اندر یقیناً نواسہ رسول جگر گوشے بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو وفاق کا تقاضا پورا کیا ہے اسے قیامت تک یاد رکھا جائے گا، کیونکہ جان دے سکتا ہے ایمان نہیں دے سکتا، جان دے سکتا ہے ایمان نہیں دے سکتا جس کو کردار حسین ابن علی یاد رہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہیں مدینہ طیبہ کی شہادت نصیب ہوئی ہے اور وہاں کا مدفن نصیب ہوا ہے، جہاں کے مدفن کی دعائیں فاروق اعظم نے کی ہیں۔ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اللہ میرا مدفن محبوب کے در کی مٹی میں بنانا۔ جہاں کے مدفن کی دعائیں فاروق اعظم نے کی ہیں اور جہاں مرنے جہاں کے مدفن کے لیے رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من استطاع منکم، تم میں سے جو یہ طاقت رکھتا ہو جس سے ہو سکے کہ وہ مدینہ میں مرے، اسے چاہیے وہ مدینے میں مرے۔ اس لیے اقبال نے کہا نا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھوں کا خاک مدینہ نجف۔ جہاں کی مٹی اہل ایمان کی آنکھوں کا سرما ہے، مدینہ تو وہ سرزمین ہے جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے۔ اور یہ اجماع امت ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق ساری زمین میں، یعنی جتنا کائنات کے حصے ہیں اس روئے زمین کے، ان میں سب سے افضل مقام یہ ہے جہاں رسول اکرم تشریف فرما ہے، جہاں حضور کا جسد اطہر لگا ہے۔ وہ خطہ وہ حصہ پوری کائنات سے افضل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے جب محاصرہ کیا گیا، اور تاریخ میں ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ اور طبری نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ 40 دن تک آپ کے گھر کا پانی بند رہا۔ دادا کیجئے 40 دن تک پانی بند رہنا، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس معاملے پر استقامت کے ساتھ رہنا۔ جب آپ سے مشورہ کیا گیا اور آپ سے عرض کی گئی کہ اگر آپ چاہیں تو مکہ تشریف لے جائیں، اگر آپ چاہیں تو ملک شام چلے جائیں کہ وہاں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخوبی آپ کی حفاظت کر سکیں گے، لیکن آپ نے شہر مدینہ کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ مولا کائنات اور دیگر صحابہ کرام نے پیغامات بھجوائے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم باغیوں سے جنگ کریں، ان سے قتل کریں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں حضور کے مدینہ میں خون ریزی نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر! جس بارگاہ کے ادب احترام کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ آواز بلند کرنے سے بھی منع فرما رہا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کی۔ ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی بارگاہ میں بلند نہ کرو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے مدینہ کو چھوڑنا پسند نہ کیا۔ 40 دن تک پانی بند رہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ کربلا معلی کے اندر 10 دن پانی بند رہا یا 3 دن رہا، ان کی شہادت عظیم کا ایک اپنا مقام ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی بھی ایک مظلوم شہید ہیں، جن کی شہادت کو یاد رکھنا ہمارا ایمانی فریضہ ہے، جن کی جرت ایمانی، جن کی قوت ایمانی اور جن کے عشق رسول، جن کے جذبہ شہادت کو یاد رکھنا ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ 40 دن تک پانی بند رہا تو یقیناً جب آپ کو شدت پیاس تڑپاتی ہوگی تو آپ کیا کرتے ہوں گے؟ تو شہادت سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے پیاس تڑپاتی ہے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، قرآن کی تلاوت سے میری پیاس بجھ جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں جب پانی بند ہو گیا اور دن کافی گزر گئے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے
ابن کثیر نے اس بات کو لکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُمْ قَدْ مَنَعُونَ الْمَاءَ، آپ نے حضرت سیدنا علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام یہ پیغام بھجوایا کہ لوگوں نے ہم پہ پانی بند کر دیا ہے، اگر تم ہو سکے تو کچھ پانی شیئا من الماء فافعلوا، کچھ پانی ہمیں بھیج سکتے ہو تو بھیج دو۔ یہ پیغام ملتے ہی مولا کائنات نے مشکیزہ بھرا۔ اب میں اس منظر کو کربلائے معلیٰ کے منظر کے ساتھ مناسبت دینا چاہتا ہوں۔ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر پانی کا مرحلہ آیا تو آپ جانتے ہیں، بلکہ مشہور و معروف ہے کہ ان کے بچوں کو یا ان کے خیمے تک پانی پہنچانے والے ان کے ساقی حضرت عباس تھے، اور یہاں عثمان غنی کے ساقی مولا علی تھے۔ پانی حضرت امام حسین کے خیمے تک بھی نہیں پہنچ پایا، دشمنوں نے راستے میں ہی حضرت عباس کو شہید کر دیا۔ لیکن قربان جائیے عظمت عثمان پر کہ جن کے پانی پلانے والے حضرت مولا کائنات ہیں، لیکن مشکیزہ آپ تک نہ پہنچ پایا۔ باغیوں نے، بلوائیوں نے درمیان میں ہی تیر اندازی شروع کر دی، اور حضرت مولا کائنات کا مشکیزہ جو لے جا رہے تھے وہ گر گیا، پھٹ گیا، جس پر حضرت سیدنا مولا کائنات نے اپنے سر کا امامہ اتار کے دیوار کی طرف پھینک دیا کہ یہ امامہ جا کے حضرت عثمان کو یہ گواہی دے گا کہ علی نے اپنا حق پورا کر دیا ہے۔ لیکن دشمن نے پانی آپ تک پہنچنے نہیں دیا۔ عزیزان گرامی قدر، عثمان تو وہ ہیں جن کے پانی پلانے والے مولا علی ہیں، اور جن کے گھر کی پہرہ داری حسنین کریمین کر رہے ہیں۔ عثمان تو وہ ہستی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو جن سے محبت کا، جن سے عقیدت کا یہ عالم ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جن کے مقام کو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک ٹکڑا عثمان کے نام کر دیا ہے۔ عثمان غنی وہ ہستی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت عثمان کی سچی محبت نصیب فرمائے۔